تو پھر کشمیریت جاگ جاتی ہے، کیونکہ میری والدہ خود آزاد کشمیر کی، تو اس وجہ سے کشمیر کا جب نام ہو ایک تو ویسے ہی دل دھڑکتا ہے، اور پھر ایک آبائی رشتہ جو ہے وہ بھی ساتھ جو ہے، مادری رشتہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب، ان کے ساتھ میری کافی انٹریکشنز رہیں اور میں نے ان کو بہت قابل پایا۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بچی ہے کمل، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے اور محسن عباسی صاحب کی ٹیم کا ایک خاص حصہ ہے۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں کوئی لمبی بات چیت تو کرنی نہیں ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور کاش کہ اس کے اوپر یہ چھت نہ ہوتی اور سائڈ سے یہ کھلا ہوتا تو بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ لیکن ایسا ہی ایک نظارہ بہت خوبصورت آپ کو پاک سٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ملے گا۔ میں کیونکہ حالیہ گیا ہزارہ موٹر وے پہ سفر ہوا، تو میں اس جگہ کو خاص طور پہ دیکھنے گیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یقیناً جتنی بھی آس پاس اسلام آباد کے چھوٹے چھوٹے جو ایک ٹاؤنز آباد ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ایبٹ آباد سے آتے ہیں یا ہزارہ جات کے ہیں، ان کے لیے بھی قرب پڑتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ موٹر وے پہ ہی آپ کو پشاور اور اس کے مضافات کے لوگ جو ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں ہمارے بھائی ابھی بتا رہے تھے، وہ میجر انویسٹر بھی ہیں اس کے اندر۔ اور تیسرا اسلام آباد اور اسی طریقے سے پھر حقلہ سے آتے ہوئے جو ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کے راستہ ہے، اس سے بھی یہ جو راستہ آپ کو ہے بہت، یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک دل بنتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ ظاہر ہے اس کو ایک خاص مقصد تھا وہاں لے جانے کے لیے۔ پھر مضافات میں دیکھیں تو آپ کو کامرا نظر آئے گا، واہ کینٹ نظر آئے گا، دیگر اس طریقے سے اٹک شہر نظر آئے گا۔ تو یہ وہ تمام جو علاقوں کا ایک مرکز بنتا جا رہا ہے، اور جو سہولیات یہاں دے رہے ہیں اس کے اندر جس طرح سے چائنا ایک بلاک بنایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور ایک بہت بڑا مدرسہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ غالباً 480 کنال کے اوپر ایک مسجد اور اس کے تعلیمی جو مضافات ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ محسن عباسی نے جس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملایا یا جس تنظیم کو لے کے چلا، اس نے اپنے لوگوں کو ساتھ لیا، اور وہ جو ایم ایس او کے بچے تھے، لڑکے تھے، ان سب کو اس ٹیم کا حصہ بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ محسن خان عباسی صاحب نے یہ بھی کیا کہ ایک اعتبار قائم کیا۔ جو لڑکے لڑکیاں، کیونکہ میں ان کے دفتر میں گیا اور وہاں جب میں نے ٹیم کے ساتھ مجھے خطاب کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کانفیڈنس بہت ہے، لوگوں کو ایک اپنائیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر ہے ایک، اور محسن عباسی اس کے جو ہے سربراہ ہیں۔ اور جس طریقے سے بچے بچیاں ایک احساس ان کو تھا کہ کوئی بڑے کا ہاتھ ان کے سر پر ہے، یہی وہ ایک میرے خیال میں تمنا اور آرزو ہوتی ہے کسی بھی تنظیم میں کام کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اتنا اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہو، اپنے کاز کے ساتھ وفادار ہو، وہ ایک سٹی کے ساتھ وفادار نہ ہو۔ تو اعتبار سب سے بڑی بات ہے، اور پھر وہ اعتبار کو ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ مظفر آباد آئے۔ اس سے آپ کا کشمیر کا رشتہ اور جو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے اس کو آپ نے مزید دوام بخشا۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی کمیٹڈ ہے اپنے کاز کے ساتھ، اس کے پاس کیریکٹر ہے، اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں، یہ وہ تمام عوامل ہیں، اور پھر کریج ہے۔ بہادر ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سارا دن بھاگا پھرتا ہے لڑکا، میں خود دیکھتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس شخصیت کا بیٹا ہوں، میں صرف زبانی کلامی یہاں نہیں آیا، بلکہ میں نے اس سٹی کے اندر خود انویسٹ کیا ہے، اور اس لیے انویسٹ کیا ہے، اور یہ بائی دا وے
میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پراپرٹی کے ساتھ دور دور کا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں تو زمینداری کرتا ہوں اپنی، یا پھر سیاست کرتا ہوں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے محسن خان عباسی صاحب کے ساتھ انویسٹ کیا، اور اس بات پہ انویسٹ کیا کہ مجھے یقین ہے اس آدمی کے اوپر، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے ایسا ہی یقین ہے جیسے مجھے اپنے اوپر یقین ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں انویسٹ کر سکتا ہوں وہاں آپ لوگ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اور انویسٹمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مظفر آباد کے اندر کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. آج لوگوں کو پلاٹ صرف لینا اس لیے مقصود نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہاں تعمیر کر کے گھر بنانا ہے، بلکہ کاروباری انداز میں بھی اس کو پلاٹ کو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس لیے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے، جس کے اندر عرب دنیا کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ان کی کیونکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ عرب شیخوں کے ساتھ ہمارے بھی روابط ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو عرب دنیا سے جو ہے وہ یہاں ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی. اور اسی طریقے سے مختلف ممالک کے سفراء جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو بہت ساری امید ہے اور نیک تمنائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک آدمی کی ٹیم بنانا ہوتی ہے. محسن خان عباسی کے پاس ایک خاندان کی شکل میں ایک ٹیم موجود ہے. خاندان اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے رشتے خود پیدا کرتے ہیں، اور محسن عباسی وہ ہے جو رشتے پیدا کرنا بھی جانتا ہے اور نبھانا جانتا ہے. نبھانا بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی یہ محبت اور یہ یگانگت قائم رہے، اور آپ اس کے اوپر یقین کریں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ کو اس انڈسٹری کے اندر نظر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر کاروبار دوسری جگہوں کے اوپر انڈسٹری کے حوالے سے بہت اس کے اندر مندہ ہے. تو ایسی وجہ جب سامنے آ جائے تو پھر آپ کا جو پراپرٹی کا کاروبار ہوتا ہے وہ بہت عروج پاتا ہے. اور پاکستان کے اندر پوٹینشل بھی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے پاس، کشمیر کے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، اور کشمیر کے لوگ ویسے ہی بڑے محبتی ہیں اور وہ دل والے لوگ ہوتے ہیں. وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھارت کے ساتھ لڑ گئے. یہ تو محسن عباسی کا پروجیکٹ ہے، یہ کون سا ہے، یہ بھی بک جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا، اور میں مظفر آباد کے لوگوں کے لیے اور اس پروجیکٹ کے لیے دعا گو ہوں. خاص طور پہ عمر فاروق بھٹی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نے محنت کی ہے، وہ یہاں دفتر بنایا ہے. ابھی کتنے بچے بچیاں جو یہاں سے تعلق رکھتے تھے ان کو روزگار میسر ہوا ہے، اور صرف روزگار بھی میسر ہوا ہے اور عقابی روح بھی ان میں بیدار ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک مقصد اچیو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد ایک بہتر پاکستان کے لیے ہے، ایک بلند مقاصد کے لیے ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، جو کہ مجھے یاد ہے اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ایک آدمی کی صرف وہی بات کرنی چاہیے ہے جو ہمیں یقین ہو. میں نے محسن خان عباسی کو یا ان کی ٹیم کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ انہوں نے بد نیتی کی ہو، کسی کے متعلق برائی کی ہو، کسی کے متعلق انہوں نے جو ہے بیک بائٹنگ کی ہو. تو ایک یہ وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں ایک اچھے انسان کی، اور جب ایک اچھا انسان کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اس کا بازو بننا چاہیے. میری بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد. کشمیری موومنٹ پائندہ باد.